السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ رمضان کا ببرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو رمضان کے آنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی تیاری کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی کام ہم نے سر انجام دینا ہو تو ہم اس کی تیاری کرتے ہیں، جیسے کوئی شادی پہ جانا ہو، کوئی فنکشن اٹینڈ کرنا ہو۔ عام روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کسی بھی اہم کام کے لیے تیاری کی جاتی ہے۔ اگر کوئی کام بھی تیاری کے بغیر شروع کر دیا جائے تو اس میں وہ مزہ نہیں آتا، اس کو صحیح طور پر ہم انجوائے نہیں کر سکتے اور اس کا صحیح حق بھی نہیں ادا کر سکتے۔ مثال کے طور پر امتحان کے آنے سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ تیاری کرتے ہیں نا۔ اگر کوئی شخص تیاری کیے بغیر امتحان دینے لگے تو اس کا نتیجہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ گرچہ وہ پاس بھی ہو جائے لیکن اس کی فیلنگز کیا ہوتی ہیں؟ تو یہ ایک حقیقت ہے۔ دنیاوی زندگی کے کاموں کے ساتھ ساتھ عبادات میں بھی یہی اصول ہے کہ سب سے پہلے اس کی تیاری کی جاتی ہے۔ نماز جیسے اہم فریضے کے لیے اذان اور وضو کی تیاری کی جاتی ہے۔ پہلے ہم اذان کا انتظار کرتے ہیں کہ اذان ہونے والی ہے، نماز پڑھنی ہے۔ جب اذان ہو جاتی ہے تو آپ کی اپنی نماز کے لیے تیاری کرتے ہیں، کس کے ساتھ؟ وضو کے ساتھ۔ وضو کرتے ہیں، پھر آپ جائے نماز بچھاتے ہیں، پھر آپ نماز شروع کرتے ہیں۔ اور تیاری میں دو چیزیں آتی ہیں، ذہنی تیاری اور عملی تیاری۔ ذہنی تیاری میں کیا چیزیں شامل ہیں کہ آپ اپنی سوچ کو اس کام کے مطابق بنا لیں، کہ اپنی سوچ میں اس کام کو شامل کر لیں، اپنے دھیان کو، اپنے احساسات کو، اپنے جذبات کو اس طرف موڑنا شروع کر دیں جو آپ نے کام کرنا ہے۔ تو ایسے اسباب، ایسے حالات سے گزریں جس سے آپ ذہنی طور پر کسی چیز کے کرنے کے لیے فوکس ہو جائیں۔ عملی تیاری میں کیا چیز آتی ہے؟ مثلاً آپ کو معلوم ہے کہ رمضان میں آپ کو اتنا راشن چاہیے، جس طرح جو گھریلو خواتین ہوتی ہیں جو گھر چلاتی ہیں، اتنا راشن چاہیے کہ یہ چیزیں خریدنا ہے، یا عید پہ کپڑے بنانے ہیں، یا جو بھی آپ سمجھتے ہیں کتنے لوگوں کی افطاری کروانی ہے یا زکوٰۃ دینی ہے، جو بھی کام آپ رمضان میں کرنے والے ہیں تو آپ اس کی تیاری کر لیں، یا بازار جا کر سامان لے آئے، یا جو بھی آپ نے رمضان میں پڑھنے پڑھانے کی روٹین رکھنی ہے اسے لکھ لیں۔ ویسے تو ہم اس کو ذہنی طور پر اپنے ذہن میں یہ کام سب سیو کر لیتے ہیں، لیکن لکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کو کبھی بھول جاتا ہے، کسی وجہ سے وہ کام رہ جاتے ہیں، اذکار رہ جاتے ہیں، وظیفہ رہ جاتا ہے جو ہم نے مقرر کیے ہوتے ہیں کہ یہ ہم نے اس دن یہ کام کرنے ہیں۔ اگر کوئی رہ بھی جائے تو لکھا ہوا کارڈ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آج یہ کام رہ گیا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آج تو رہ گیا لیکن کل ہم اس کو ضرور کر لیں گے۔ تو اکثر اوقات تو ایسے ہوتا ہے کہ لوگ سارا گھر صاف کر لیتے ہیں تو ایک جائے نماز گندی رہ جاتی ہے۔ تو عبادت میں لطف کس چیز سے آتا ہے؟ صفائی سے۔ صفائی نصف ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ایک بار پھر سے ہمیں رمضان المبارک تک پہنچایا۔ رمضان کی تیاری کا بہت اہم حصہ یہ ہے کہ ہم چاند دیکھنے کی تیاری کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا رأیتم الہلال فصوموا واذا رأیتموہ فافطروا۔ جب تم رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو، جب شوال کا چاند دیکھو تو روزہ افطار کر لو۔ فصوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، اس کو دیکھ کر روزہ شروع کرو اور دیکھ کے افطار کرو، یعنی جب چاند تمہیں نظر آئے تو روزہ رکھنا شروع کر دو۔ اور جب 29ویں روزے، پتہ ہے چاند کو دیکھا جاتا ہے، تو جب 29ویں روزے آپ کو چاند نظر آ جائے تو وہی روزے ختم کر دو، اگر نہیں آیا تو پھر 30 پورے کرو۔ تو ہمیں رمضان کا استقبال کرنا ہے چاند دیکھنے کے ساتھ۔ اگر بادل ہو تو اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30 کی گنتی پوری کر لو۔ جس وقت چاند دیکھیں تو یہ دعا پڑھ لیں آپ، اللہم اہلہ علینا بالامن
वस्सलामती वल इस्लाम रब्बी व रब्बुक अल्लाह। या अल्लाह हम पर ये जान, अमन, ईमान, सलामती और इस्लाम के साथ तुलू फरमा। ऐ जान मेरा और तेरा रब अल्लाह है। तो रमज़ान का मकसद क्या है? रोज़े का मकसद एक ही है और वो है तकवा। अगर रोज़े का लफ्ज़ी माना देखा जाए तो इसका माना है रुक जाना, स्टॉप। यानी लफ्ज़ रोज़ा आते ही जहन में क्या आ जाना चाहिए? स्टॉप। रोज़ा दरअसल हमें रुक जाने की ट्रेनिंग देता है, हर बुरे काम से रुक जाना। हाँ, कितना ही लजीज खाना हमारे सामने क्यों ना मौजूद हो, तो हम क्या करते हैं? अपने हाथ को रोक लेते हैं, रुक जाते हैं। इसी तरह रात को नींद के लिए कितना भी दिल चाह रहा हो तो सोने में कमी कर देते हैं, सोने से रुक जाते हैं। तकवा क्या है? तकवा है अपने आप को बचाना। जैसे एक मिसाल के साथ वजाहत करती चलो, अगर आप चल रहे हो तो रास्ते में गंदगी आ जाती है, तो आप इसको, अपने आप को, अपने लिबास को किस तरह बचाते हो? उसको बिल्कुल इकट्ठा कर लेते हो कि कोई कीचड़ का एक छींट भी हमारे ऊपर ना पड़ जाए, हमारे ऊपर गंदगी ना गिर जाए। इसी तरह हमें गुनाहों से बचना है, हर बुरे काम से बचना है, तो यही तकवा है, हर बुरे काम से बचना। तो तकवा के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है? इखलास। हर काम में इखलास के साथ शुरू करना। रमज़ान में जितनी भी नेकियां करनी है वो अल्लाह की खातिर करनी है, इनका तज़किरा नहीं करना, चर्चा नहीं करना, लोगों के सामने बड़ा बन के नहीं दिखाना, बल्कि खामोशी के साथ अपनी इबादत करनी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाना है। रोज़े में आप देखें कि नबी वसल्लम की सुन्नत क्या थी, आपका तरीक़ा क्या था, इसके बारे में जानना ज़रूरी है। आप रोज़ा रखने के बाद क्या क्या किया करते थे? अच्छा, जब हम रोज़ा रखते हैं तो सोचते हैं कि सो के रोज़ा गुजार लेंगे या कोई प्रोग्राम देखते रहेंगे तो इस तरह हमारा रोज़ा गुजर जाएगा। तो भूख प्यास काटना मकसद नहीं है रोज़े का। असल मकसद ये है कि इंसान भूख प्यास बर्दाश्त करते हुए अच्छे अच्छे कामों और में ज़्यादा बढ़े, हत्ता कि दिल में खटक वाली चीज़ों को भी छोड़ दे। रोज़े की हालत में जब आपको महसूस हो कि ये काम आप पे सूट नहीं करता, मसलन जब आप स्क्रीन खोलेंगी तो कोई ऐसी चीज़ आ जाएगी जिसको आप देखना नहीं चाहती या उसको देखना हराम करार दिया गया है, मसलन किसी मर्द और औरत का सत्तर छुपाने वाला हिस्सा, इसको देखना हराम है और आंखों का ज़िना होता है। अब आप देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ख़राबियों में मुब्तला हो जाते हैं, ख़ास तौर पर जब से हाथों में मोबाइल आ गए हैं तो इसमें कुछ एक चीज़ क्लिक करने की देर होती है तो बुरी चीज़ें भी देख सकते हैं, अच्छी चीज़ें भी सुन सकते हो, देख सकते हो। लेकिन जब उसमें कोई ऐड आ जाती है उसको क्लिक करते हो, इस तरह क्लिक करते करते हम ऐसी चीज़ें देख लेते हैं जो हमें देखनी नहीं चाहिए। तो ये सारा जाल शैतान का बिछाया हुआ है, तो हमें इससे बचना है। तो इसके लिए अल्लाह ताला ने हमें एक ज़मीर दे रखा है, हमारे अंदर एक ज़मीर है और एक उस ज़मीर से एक आवाज़ उठती है कि ये ठीक नहीं है। तो तकवा इसी आवाज़ को सुनने का नाम है, इसी फीलिंग को महसूस करने का नाम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़िए, ज़िक्र कीजिए। हर रोज़े में रोज़ेदार की दिन में दुआएं कबूल होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं कीजिए।
پھر اس طرح روزے کی حالت میں بہت باتیں کرنے سے بچنا ہے، یعنی دوستوں کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے ٹائم نہیں ضائع کرنا۔ بعض اوقات لوگ رات کو جاگنے کی روٹین بنا لیتے ہیں، ساری رات جاگتے رہتے ہیں اور دن کو روزہ رکھ کے سو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا، دن میں بھی اور رات میں بھی اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کلام سے بھی منع کیا ہے، فائدے کی بات کی جائے ورنہ خاموشی اختیار کی جائے، اور خاص طور سے لغو باتوں سے بچا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ تو لغو، ہر بے فائدہ اور بیہودہ کام اور جنسی خواہشات پر مبنی حرکات اور کلام سے بچنے کا نام ہے۔ لہٰذا اگر کوئی تمہیں گالی دے یا جہالت کی بات کرے تو اسے کہہ دو کہ میں روزے دار ہوں، یعنی لڑائی نہیں کرنی، جواباً کیا کہنا ہے، میں روزے دار ہوں۔ تو اس طرح کہنے سے اس کو بھی یاد آ جائے گا، وہ بھی لڑنا جھگڑنا چھوڑ دے گا۔ تو فحش گوئی، گالی گلوچ، ڈانٹ ڈپٹ جو انسان کے اخلاق کے منافی ہو، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بری باتیں اور جھوٹ نہ چھوڑا، یعنی روزہ رکھ کے ایسے کام نہیں چھوڑے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ کون کون بھوکا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کس نے اپنی زبان کی حفاظت کی ہے، کس نے اپنے دل کی حفاظت کی ہے، اپنے اخلاق کو بہتر بنایا ہے۔ تو رمضان آنے کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ، ہمارے اندر تقویٰ آئے اور ہم پہلے سے بہتر انسان بن جائیں۔ پھر امام راغب کہتے ہیں، تقویٰ سے مراد نفس کی حفاظت ہے، ایک ایسی چیز سے حفاظت کرنی ہے جو گناہ میں ڈالتی ہے، یعنی ہر وہ دروازہ جس سے انسان گناہ کی طرف جاتا ہے اس کو بند کر دینا ہے۔ تو ہم سب کو اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے، ہر برے کام سے بچائے، اور زیادہ سے زیادہ رمضان میں اس کی عبادت کرنے کی توفیق دے۔ اور روزے دار کے لیے اور بھی بہت سے مسائل ہیں جو ہم آئندہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔